هدانا للإسلام والصلاة والسلام على حبيبه خير الأنام وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادرم محمد اکبر صاحب بحریہ ٹاؤن لاہور دے جلسے دا اہتمام فرمایا ہے. اللہ جل شانہ سب دی شرکت قبول و منظور فرماوے. وعدہ کیتا سی اس جلسے دے متعلق موضوع ہوئے گا حجاج بن یوسف کی نیکیاں اور بدیاں. وہی بیان کرنے دا ارادہ ہے. اس موضوع دے بیان دی غرض میری کی مقصد ہے، کیوں اس کا انتخاب کیتا ہے. اس واسطے کیتا ہے کہ اسی لوگ بڑی بڑی گمراہی اور ناانصافی تے ظلم دی روش تے چلنے ہیں. کہ ایک طرف اپنے دور دے انہاں رئیس الاشقیاء
اور دشمنان اسلام نو اولیاء اور بزرگ سمجھنے جنہاں کدی نیکی بھول کے کیتی ہوئے، جنہاں دی پہچان، جنہاں دا ہر بیان، انہاں دے ہر کفر، ہر شرانگیزی اور ہر فتنے اور کفر پرستی دی غمازی کردا ہوندا ہے، ظاہر کردا ہوندا ہے، وہ عید دی نماز بھی بھول کے پڑھ لین تے انہاں دی فوٹو کھچ کے تے پورے زمانے دے کے تے سارے مولوی پیر ریڑی چوٹی دا زور لا دیندے نے جے اے ولی نہیں تے ہور کیڑا ہونا۔ یعنی دوسرے لفظاں اپنے دور دے سراسر شیطاناں نو فرشتہ بنا لینا اس قوم واسطے کوئی شے نہیں۔ دوسری طرف پچھلے زمانے دے بریاں نو انہاں دی 1 2 4 10 برائیاں ویکھ کے تے ساری زندگی انہاں دے نال بغض اور نفرت وچ گزاردے نے، اور انہاں نو پیڑا کہن دے اندر ایڑی چوٹی دا زور لاؤندے نے۔ جے انہاں دی کسے چنگی گل نو کسے چنگا آکھیا ہے تے او دی بھی خیر نہیں رہن دیندے۔ انہاں واسطے ابلیس نو بابا آکھنا کوئی شے نہیں۔ ایڈی بے ایمان قوم ہے، ابلیس نو بابا آکھنا انہاں واسطے کوئی شے نہیں، لیکن صرف اس شرط نال کہ ہووے انہاں دے دور دا تے ہووے انہاں نو 4 چھلڑ دین والا۔ میں نیکیاں اور بدیاں حجاج بن یوسف دی اس واسطے رکھیاں نال اور بیان اس واسطے کرن لگا بھئی جے ایک ادی مصنوعی بناوٹی شیطانی نیکی اس دی وجہ نال او کوئی بندہ ولی بن جاندا ہے، ولیاں دا سردار بن جاندا ہے، سارے مولوی پیر دے اگے سر سٹ لیندے نے، تے اس تو میں کئی گنا ود نیکیاں حجاج بن یوسف وچ وکھاواں گا، لہذا اینو او دا بھی پیر سمجھ لو۔ اور سمجھنا چاہیے کہ جدوں او یا کوئی اس زمانے دا شیطان چٹ ایک جنہاں نال خلوص تے رب نال خلوص تے کدی بھلیکھے نال نہیں لنگیا ہوندا، جنہاں دی نیکی اگر ہو بھی جاوے تے او بھی مکاری ہوندی، تے انہاں نو اپنے زمانے دا ولی بزرگ شہید سارا کچھ کہہ دینا، اور دوسری طرف انیاں نیکیاں کچھ برائیاں ویکھ کے ساریاں پامال کر کے انہاں تے سہاگا پھیر دینا اور آکھنا بس وہ سب تو بڑا بدترین بندہ ہے، وہ سی تے فلان سی تے لانتی سی تے یہ تھی وہ سی۔ انہوں انصاف نہیں آکھدے۔ میں اسے واسطے اس کا انتخاب کیتا ہے تاکہ کم از کم سانو اپنے زمانے دا صحیح شیشے وچ صحیح رخ نظر آ جائے۔ اسی کی مکالا مال نہیں، کیا ساڈا حق بندا ہے کہ اساں پیچھے کسی نو برا آکھیے؟
برے ہیں، برے پیچھے گزرے نے، تاں تے میں حجاج دی نیکیاں نہیں رکھ رہا، حجاج کی نیکیاں اور بدیاں دونوں بیان کر رہے ہیں. لیکن مقصد میرا یہ ہوئی ہے کہ کم از کم صحیح شیشہ سامنے رکھو، اور جو پھر جس چیز دا حقدار ہے اس شخص تک اس چیز نو پہنچاؤ، اس تو زیادہ قدم نہ بڑھاؤ. منو اس موقع تے امام ذہبی رحمہ اللہ دا سیر و اعلام النبلاء دے اندر قول بڑا اچھا لگا ہے. آپ نے فرمایا یزید لا نسبہ ولا نحبہ، یزید ہم اس کو نہ برا کہتے ہیں اور نہ ہی اس سے محبت کرتے ہیں. کانا بعدہ شر منہ، اس کے بعد اس سے بھی بدتر ہوئے ہیں، یزید سے بدتر بندے یزید کے بعد ہوئے ہیں. وہ ہوئی حجاج ہی سی. امام ذہبی فرماندے نے صرف یزید نو زیادہ اس واسطے پھڑیا جاندا ہے کہ وہ چنگے دور وچ سی، صحابہ اتلے بہتے سن، تے پھر ظاہر بات ہے چنگے دور دے اندر تے چھوٹی برائی بھی ہوئے کسی دی تے وہ بھی بڑی دسدی، تے جے ساڈے ورگا دور ہوئے تے اے دے اندر تے پھر کفر جڑا ہے وہ بھی ایک چھوٹا جا کالی مرچاں کو ہضم ہو جاندا، پتہ نہیں لگدا او دا. دوستو حجاج بن یوسف ایدیاں وڈیاں جڑیاں نیکیاں شمار ہوندیاں نے وہ بھی تاریخ وچ لکھیاں، ایدیاں بدترین برائیاں بھی لکھیاں. حاکم سی، لیکن کیڑا حاکم سی؟ نائب سی، والی رہا ہے حجاز دا، عراق دا نائب رہا ہے. یعنی خلیفہ اس دے دور دے اندر عبد الملک بن مروان سی. عبد الملک بن مروان خلیفہ سی، حجاج بن یوسف نائب سی، والی سی انہاں دو علاقیاں دا. اللہ اکبر و کبیرہ. اس دیاں میں پہلا چند نیکیاں دسن لگا. صفاقی ظلم ستم برائیاں اودیاں بعد دساں گا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میرے سامنے پئی، اس کے اندر لکھے ہے کہ حجاج بن یوسف میں عبارت پڑھنا حجاج بن یوسف دے حالات ہی لکھے ہے. وقد روینا عنہ انہو کان یتدین بترک المسکر وکان یکثر تلاوت القرآن ویجتنب المحارم ولم یشتہر عنہ شیء من التلطخ بالفروج وإن كان متسرعا في سفك الدماء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
وحقائق الامور وسرائرها وخفیات الصدور وضمائرها. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ مشہور مورخ فرماندے نے کہ سانو روایتاں نال گل پہنچی کہ حجاج بن یوسف نشہ نہیں سی کرتا. یتدین بترک المسکر، مسکرات منشیات کوئی بھی استعمال نہیں سی کرتا. شراب وغیرہ دے نیڑے نہیں سی جاتا. توجہ ہے؟ پھر سور کھانے دا آپ اندازہ لائے. وَكَانَ يُكْثِرُ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ، تلاوت قرآن بہت کردا سی. کان یکثر تلاوت القرآن، قرآن دی تلاوت بہت کردا سی. کوئی رات ایسی اودی نہیں گزری زندگی وچ جس رات نو انہیں قرآن دی تلاوت نہ کیتی. یہ اگرچہ میں یک جا تاریخ ابن کثیر چو پڑھ رہا لیکن یہ ہوئی کچھ سنداں دے نال تاریخ دمشق الکبیر دے اندر بھی ہے. ادھر سنداں نال ادھر سنداں تو بغیر خلاصہ لکھیا ہے کیونکہ بڑی تاریخ ہے، یہ دے اندر تفصیل ہوندی. کوئی رات ایسی نہیں سی ہوندی کہ قرآن نہ پڑھدا ہو. اللہ جڑیاں میں گلاں اس ظالم دیاں کر رہا اج دے ولیاں وچ بھی وکھایا جائے. وَيَجْتَنِبُ الْمَحَارِمَ، محرمات تو بچدا سی، حرام کماں تو بچدا سی. وَلَمْ يَشْتَهِرْ عَنْهُ شَيْءٌ مِّنَ التَّلَطُّخِ بِالْفُرُوجِ، زنا بدکاری دی کوئی گل حجاج بن یوسف تو ثابت نہیں. چیلنج نال میں گل کر رہا، چیلنج نال. حافظ ابن کثیر جیسا بندہ فیصلہ کر رہا ہے اور تاریخ دا نچوڑ پہ دستا ہے. ولم یشتہر عنہ شیء من التلطخ بالفروج، زنا بدکاری یہ ہو جائے کم دی کوئی گل اس تو مشہور نہیں ہوئی. یعنی ہوندی تے مشہور ہوندی. یہ اوہی گل ہے جڑی میں اپنے عقل نال کیتی سی تے اپنے ذہن نال کیتی سی. میں کہ ساڈے بڑے بڑے ظالم ہیں بادشاہ پیچھے گزرے نے، بہت بڑے سفاق گزرے نے، لیکن میرا دل کہندا تاریخ مینوں ذہن وچ کچھ فیصلہ دیندی. اے گل یقین کرنا میں پہلی بار ایتھے بیٹھیاں پڑھی حافظ ابن کثیر دی، میں پہلا نہیں سی پڑھی. حافظ ابن کثیر دی جو کلام پڑھی ایتھے کھولیا ہے تے میرے سامنے آئی. پہلا یہ گل میں نہیں پڑھی، لیکن کیتی میں ہے سی یہ گل کہ ساڈے حکمران ظالم بڑے بڑے ہوئے نے لیکن دلے تے زانی نہیں ہوئے. ساڈے قدیم مسلماناں دے حکمران کئی وچ ظالم بڑے بڑے ہون گے لیکن زانی تے دلے نہیں سن. ایک تے لونڈیاں اس لیے عام ہوندیاں سن، ایک وجہ یہ دسی سی، تے دوسرا انہاں لوکاں وچ اپنی دھی بہن دی غیرت بڑی ہوندی سی. میں حجاج بن یوسف واسطے گل اس واقعے تو استنباط کر کے کیتی سی جڑا کئی بار بیان کر چکے ہیں اور جگ نو معلوم ہے
کہ جسلے راجے دہر نے کراچی دی بندرگاہ تے مسلماناں دی ایک عورت دی عزت نو ہاتھ پان دا ارادہ کیتا ہے تو اس عورت نے پکارے سی حجاج بن یوسف تے فتوح البلدان بلادری دے حوالے نال بیان کیتا سی کہ وہ آواز حجاج نو پہنچی سی اور محمد بن قاسم تاں آیا سی. یہ سب نو پتہ ہے. میری گل نہیں سمجھے؟ یہ سب نو پتہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے ہی محمد بن قاسم بھیجیا سی. تسی خود سمجھدار ہو جیڑا دلہ تے زانی ہوندا ہے اونوں کی لگے کسے تھی پین دی عزت بچاؤن دی؟ او تے آپ لعنتی لٹیرا ہوندا ہے. بولو تے صحیح ذرا. محمد بن قاسم جدا نام دنیا دے اوتے وجدا ہے پیا تے مسلماناں دا محسن عظیم ہے. ہاں جی کنا علاقہ سلطنت کافراں دے ہتھوں کھو کے مسلماناں دیاں عزتاں نو ہمیشہ واسطے او محفوظ کر گیا سی. اے ایک نیکی سی حجاج دی. بولو تے صحیح ذرا. اے حجاج بن یوسف دی ایک نیکی گنی جاندی ہے. تسی خود سمجھدار ہو جے او آپ گندا ہوندا بدکار دلہ ہوندا زانی ہوندا ہے اے دنیا دے اج حکمران ویکھ لو ہتھاں نال جڑے رسمانیاں رنا کافراں نو پیش کردے نے اور فخر کردے نے کہ گھر دے اندر عزت لٹان دے کاروبار دلے کردے نے. ایمان نال دسیا جے انہاں دلیاں دی کی نسبت انہاں لوکاں نال ہے؟ انہاں دے تے قیاس نہ کریا جے. دنیا دے حکمراناں دے تے قیاس نہ کریا جے. جدید ماڈرن حکمراناں دے انہاں نو قیاس نہ کریا جے. او ظالم سن جو مرضی سن لیکن انہاں دے اندر مسلماناں دی عزت دی دشمنی دا جرم تے عیب کدی نہیں پایا گیا. تا کر کے وہ لوگ کافراں تو ملک کھوندے سن تاکہ مسلمانوں دی کوئی عزت محفوظ ہو. تے ماڈرن تے جدید دور دے ایک کافراں نو خوش ہو کے دیندے نے. سمجھ لگی؟ لہذا اس خاک نو اس پاک اس آسمان نال نسبت نہ دیا جے جی. سب تو قیمتی شے مسلمان دے دین ایمان تو بعد مسلمان دی عزت ہے. بول دو کہ نہیں؟ کیسی عجیب گل ہے. میں جی اپنے ذہن دے اندازے نال کیتی اللہ نے وہی کتاب وچ وکھا دتی. اینو بصیرت کہندے نے. اینو اللہ دی دتی بصیرت کہندے نے. میں بیان کیتا ہے غالباً عبد العزیز بن مروان دی گل ہے یا کسی ہور حکمران دی. بہرحال بنو امیہ دے خاندان دے وچوں کسی حاکم دی گل ہے. وہ اپنی تھی بہن کوئی بچی دفنا کے آئے دے کوئی بندہ افسوس کرن لگا. آپ نے فرمایا لا نعزا بالنساء یا فی النساء. اوے عورتاں دی تعزیت اساں نہیں سندے ہوندے. ذرا بولو تے صحیح ہے. قسم اس ذات دی کر کے نا بزرگاں لکھیا ہے کہ مفید العلوم اور مفید العلوم و مبید الہموم کتاب ہے. اس دے اندر لکھیا ہے دلہ بغیر جڑا ہوندا ہے وہ زندیق بن جاندا ہے. یہ بڑی پتے دی گل تا کر کے فرنگی پہلا سکول نال بغیرت بناندے نے بعد وچ آپے زندیق بن جاندے. یہ پکی گل ہے کتابی گل ہے کہ زندیق بغیرت دلہ جڑا ہوندا ہے نا اونوں بے دین بننے دیر نہیں لگدی. تے جے دے اندر غیرت ضمیر جوہر جاگدا ہوے نا قسم خدا دی کر گیا نا او زندیق بنن تو محفوظ رہ جاندا ہے. غیرت والا اپنا ایمان بچا جاندا ہے.
توجہ ہے؟ میرے خیال دے انتہائی عجیب نیکیاں اودیاں ایہی نے کہ ایڈا وڈا خونخوار بندہ تے حکمران ہو کے تے ایڈیاں موٹیاں برائیاں تو بچ جاوے، یہ بڑی وڈی نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بڑی وڈی نیکی ہے۔ کسی دی سوانی نسا لینی وہ تو جتھے رہا، بڑیاں نسا کے تے ویاہ کر لینے یہ تے بڑی دور دی گل ہے نا۔ یہ تواڈے ساڈے ولیاں دا کام ہے۔ مسلماناں دے گناہگاراں دا کام نہیں، مسلماناں دے گناہگار حکمران انج نہیں سن کردے کسی دی کڑی نسا کے ویاہ چکیتا تے اپنی کسے نال نس گئی تے ٹبر ہی نسیاں دا۔ اے ساڈے تواڈے ولیاں دی گل ہے۔ پرانے زمانے دے گناہگار جڑے سن مسلمان اے کام نہیں سن کردے، ہور باویں جڑے مرضی کر۔ بولو اے ادھر ویکھ سجنا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ حجاج بن یوسف 5 وقتہ نمازی سی، آخر جنہیں روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے انہیں نماز فرض خدا دا کدو چھڈنا ہے۔ 5 وقت دا نمازی سی تے نماز آپ پڑھاوندا سی، کیونکہ اسلام دے اندر حکم ہے حاکم نماز پڑھاوے۔ یہ نہ کہ حاکم کلب وچ وڑ جاوے، حاکم مسجد وچ کھلوتا ہوئے مصلی تے، اسلام دا حکم ہے جی۔ یہ کام یزید بھی کردا سی، یزید بھی نماز پڑھاوندا سی، حجاج بن یوسف بھی نماز پڑھاوندا سی۔ ہاں جی، عجیب ہی لگے گل۔ دیر کردا سی، تقریر کردا سی نا، تقریر کردیاں خطبہ دینا، خطبہ بھی وہ تقریراں بھی میں 2 سنانا تانوں۔ تقریر کردیاں وقت لمحہ کر دینا، خصوصاً جمعے والے دن خطبہ دیندیاں نماز پڑھاوندیاں دیر کر دینی۔ کئیاں پھر حضرات نے اٹھ کے اپنی نیت لینی، انہاں آکھنا تو وقت ہی مستحب جڑا ہے وہ گزاری جانا، مستحب وقت کڈدا سی۔ اے نہ بھی قضا کردا سی، قضا نہیں سی کردا، جڑا مستحب وقت ہوندا سی نماز دا وہ نگاہ چھڈدا سی، تو کئیاں اٹھ کے پڑھ لینی اپنی۔ کئیاں انہوں کہہ بھی دینا کہ یار نماز دا وقت جاندا ہے، اسی نماز پڑھنا ہے۔ خیر 5 وقتہ نمازی سی۔ عجیب گل ہے، حج آپ پڑھاوندا سی، یزید بھی 2 حج آپ پڑھائے نے، بڑے بڑے بزرگاں پیچھے حج پڑھے نے صحابہ نے۔ حجاج بن یوسف حج پڑھایا ہے، ادھروں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے اندر محصور سن، انہاں دا محاصرہ کیتا ہوا سی دی فوج نے، انہیں آپ حج پڑھایا ہے۔ توجہ، حج پڑھایا ہے حضرت ادھر عبداللہ بن زبیر، ادھر دی فوج نماز پڑھاوندا سی، حج پڑھاوندا سی، تے حضرت عبداللہ بن عمر دے پیچھے نماز پڑھدے سن۔ کون نماز پڑھدے سن؟ صحابی جلیل القدر صحابی حضرت عمر دے بیٹے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے او صحابی جنہاں دے بارے کتاباں پڑھیاں نے کہ ہر ایک دے بارے لکھیا ہے حضور دے صحابہ چوں جڑے اس دور دا راوی گل کرن والا ہے، وہ کہندا میرے ویکھنے جڑے صحابہ نے انہاں وچ کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے۔ عبداللہ بن عمر ایسا بندہ ہے، انہیں رسول اکرم سرکار والی
وہ گل بات جو بھی ہے سی حضور دے دور والی انہیں ذرا بھی بدلن نہیں دیتی. یہ صحیح سنداں نال کتاباں وچ موجود ہے. ایڈا محتاط سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری دا پابند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف دے پیچھے نماز ادا فرمائی. معلوم ہویا نماز پڑھاوندا سی، اے نہیں بھی کدی عید دی پڑھ لئی. کدی عید دی پڑھی، پچھوں 5-7 فوٹوگرافر کھلارے، فلیش مار تصویر اخبار دے دے، مولویاں نوں پتہ لگے میں بھی نماز پڑھنی. تے مولوی آکھن بلے 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 ایہو جہ ولی کتھوں ویکھاں گے. ہاں جی، ساڈے زمانے دے ولیاں واسطے بے وقوفاں مولویاں نے ہاں جی کتاباں لکھیاں نے تے انہاں دے ولایت دے ثبوت واسطے کہندے نے او فلانے دن فلاں جگہ تے آپ نے نماز پڑھی، لکھ لعنت ہے تیرے. ولی یہ ہوئی ہوندے نے میں فلانے دن فلاں جگہ تے نماز پڑھی. کنجرا ولی رہندا ہی نماز وچ. اے نبی گل فلاں دن فلاں تھاں تے او فلانی نماز پڑھی تو وہ بھی سارے حیران ہو گئے. خیر تو انہیں آخیا کدی یہ بھی کرنی پیندی. انہوں ولی کہہ دینا یہ تواڈے ساڈے زمانے دا ظلم و ستم ہے جی. لیکن ہن دسو تھوڑا جا جدا میں نقشہ پیش کر رہا، اگر ایس وقت ہوندا او تے سارے مولوی چڈے بیٹھے ہونے سن. حضور حضور تھک سٹ دو ساڈے تہاڈا تھک بھی نور ہے ساڈے واسطے. میں ذرا پڑھو تے صحیح، انہاں نوں آکھو پڑھو تے صحیح، اور ساڈی قوم پڑھے تے صحیح. شرم آنی چاہیے. ساڈے حکمراناں نوں کتاباں وچ پتہ نہیں کی لکھیا ہے. سیانے آندے نے مجھ نو اپنی کالگ نہیں دسدی. کالیا تینوں کالیا تینوں اپنی کالگ نہیں دسدی. کالیا تینوں پتہ نہیں تو کی کیتی بیٹھا ہے. ساڈے بزرگ ایویں کتاباں وچ لکھیا پہلے زمانے دے برے تے ہن دے نیک، فرمایا او برے چنگے ہون گے. امام عبد الوہاب شعرانی نے تنبیہ المخترین دے اندر اور بڑے بڑے اماماں نے گلاں لکھیاں ہیں پہلے زمانے دے برے بعد والے نیک. کیوں کہ اس زمانے دے جڑے برے سن نا، قسم خدا دی نبی دے زمانے دے قرب دی وجہ نال انہاں دیاں نیتاں بہت اعلی سن. توجہ ہے. قربان جاواں عبداللہ بن عمر جیسے رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے جو نماز پڑھتے سن، نمازی تھی 5 وقت، کتنی وڈی نیکی ہے. ایک زمانے چودی مشہور نیکی ہے. زبراں زیراں دے نقطے قرآن دے نہیں لوائے نے. یہ مشہور نیکی ہو دی. حجاج بن یوسف نے نقطے لوائے، زبراں زیراں لوائے تاکہ اجمی لوگ قرآن پڑھن. آپ ہی سیاح ہے، عرب والوں نو نقطے تے زبراں زیراں دی لوڑ نہیں سی ہوندی. توجہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہن تقریر دا سنو، خطاب دا سنو. خطاب توجہ ہے، بولو نا.
بولو اللہ اکبر و کبیرہ. میں حوالہ دینا چاہواں سنو سنو نماز پڑھنے کی گل کوئی بے وقوف جاہل ملا میں گل کی تو ماذ اللہ ماذ اللہ وہ کہندا نماز پڑھی جاندے نے اون دے پیچھے وہ نماز پڑھی جاندے اون دے پیچھے او بدھو جا اینا تین وگاں دا پیچھے بندہ ہے ویلے کٹے جڑ گئے ممبراں نو. امام شافعی جان دیو امام شافعی امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ ساڈے تمام فقہا جسلے فرماندے نے کہ ہر نیک و بد کے پیچھے اہل سنت و جماعت نماز پڑھنا صحیح سمجھتے ہیں. اس لئے پتہ ہو کیڑی دلیل دیندے نے سارے فقہا ساڈے امام شافعی دی کتاب امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد مطلق ہیں, شریعت کے تیسرے امام ہیں. آپ دی کتاب ہو سکتا ہے ملا نے دیکھی نہ ہو, کھانے والی دیکھی نہ ہو, میرے کو موجود پئی ہے. کتاب دے اندر امام شافعی نے دلیل ہوئی لکھی ہے, فرمایا فاسق بدکار دے پیچھے نماز صحیح ہوندی ہے, ہو جاندی ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم کون ہوگا فاسق فاجر. فرمایا اس کے پیچھے عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے. تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 12 اے ویکھ سند صحیح نال اوہی امام شافعی سرکار والی سند اور اوہی روایت تے پیش ہوئی کھڑی ہے. النافع ان ابن عمر اعتزل بمنا في قتال ابن الزبير والحجاج ببنا فصلى مع الحجاج. جس لئے حجاج حضرت عبداللہ بن زبیر نال لڑ رہا سی اس لئے حجاج منا وچ ڈیرا لایا سی تے نماز پڑھاوندا سی حضرت عبداللہ ابن عمر فصلى مع الحجاج. حجاج دے نال نماز پڑھیے پڑھ دے سن. اوے عبداللہ بن عمر نماز پڑھن اور رسول دے صحابی ایڈے وڈے نماز پڑھن جڑے ذرا بھی رسول اللہ دے طریقے تو نہیں ہٹے تے او ملا کڈا وڈا شیطان ہوے گا جڑا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. جا بدھوا اینو تمیز نہیں. کمینیا معاذ اللہ آخر دی تھان ہوندی ہے, تینوں انہاں نہیں پتہ معاذ اللہ کتنے پڑھے گا. معاذ اللہ دے پڑھی دا گناہ دے کم تے دا مطلب ہے رسول دے صحابہ گناہ کرتے رہے نے. پھر جے انہاں گناہ کیتا تے سارے امام جڑے نے وہ دلیل کیوں پیش کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ دا مقلد کہنا ہے آپ نو. امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد کتنے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار فاسق فاجر دے پیچھے نماز نو جو جائز رکھتے ہیں 10 کیڑی دلیل پیش کرتے ہیں؟ یہ ہوئی دلیل تے ہے کہ صحابہ تابعین بزرگان دین حجاج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. بدائے السنائے وغیرہ جیڑی فکر کی کتاب دیکھو گے یہ ہوئی دلیل ہوے گی. جج بے شرم نہیں ہوندی کہ ادھروں اسلام دی گل ہوے ادھروں اگر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. بے شک کیا بات. یہ ہو جا بے وقوف اگر کوئی بچہ جمے گا یہ گھر دے پڑھے گا انا للہ, اور اگر کوئی فوتگی ہوے گی تو آکھے گا الحمدللہ. لیکن میں صرف انہوں نے ذہن کے مطابق گل کر رہا جی. یہ بھی سوال مقدر کا جواب ہے. توجہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. خطبہ سنو تے خطبے دے تقریر سن دے اندر کون بیٹھے ہوندے سن؟ حضرت مالک بن دینار جیسا فقیر. دسو مالک بن دینار دنیا جو اللہ دا ولی مشہور ہے, ایویں صوفی بزرگ ہوئے نے. بولو بولو.
اللہ اکبر. اللہ اکبر. 141 صفحہ تاریخ دمشق کا سند دے نال آیا ہے. سناواں کئی سنداں نے، ایک سند اتلی ہے تھلے والی، پھر 3 سنداں نال یہ گل لکھی، پھر ہور بھی تقریراں لکھیاں، میں 1-2 سنانا. ایڈی تقریر تے مولوی خانے والے بھی نہ کرے گا. اج دی تقریر کہ عجیب گل ہے، ویکھو تے ایڈا بڑا فصیح بلیغ بندہ سی. کسے تو پوچھا گیا اس وقت کسی ادیب تو، یار حسن بصری بڑا فصیح بلیغ ہے یا حجاج بن یوسف؟ انہاں آخیا ہیں دوویں بے مثال، لیکن حسن بصری دے نال اونچے نے. اندازہ لگا جنہ جے حسن فصاحت و بلاغت دا، جے فصاحت و بلاغت دا تقابل حسن بصری نال ہو رہا، او کی شے ہن؟ او دی فصاحت بلاغت کس درجے دی ہوے؟ عن مالک بن دینار قال سمعت الحجاج بن یوسف يخطب يقول امرؤ زود نفسه، امرؤ اتهم نفسه على نفسه، امرؤ اتخذ نفسه عدوة، امرؤ حاسب نفسه قبل ان يكون الحساب الى غيره، امرؤ نظر الى ميزانه، امرؤ نظر الى حسابه، فما زال يقول امرؤ حتى ابكاني. سبحان اللہ، بے شک کیا بات. حضرت مالک بن دینار فرماندے نے حجاج بن یوسف نے خطبہ دیتا جمعے دا، میں وچ بیٹھا تھا. کہندا ہے کوئی بندے ہو جاندے نے، کوئی بندے ہو جاندے نے زود نفسہ، جڑے اپنی جان دا ذات دے راہ جمع کردے نے. کوئی ایسے ہوندے نے اتہم نفسہ ولا نفسہی، ایسے بندے ہوندے نے جڑے اپنے نفس نو ہمیشہ اپنے واسطے شک تے بری نگاہ نال ویکھدے نے، میرا نفس میرا دشمن ہے. کوئی بندے ایسے ہوندے نے او شک دی نگاہ نال ویکھدے نے، کوئی پکا دشمن بنا لیندے نے اپنے نفس نو. کوئی حساب دے دن تو پہلا حساب کر لیندے نے، کوئی اپنے قیامت والے دن دا ترازو ویکھدے نے، کوئی اپنے حساب نو ویکھدے نے. اسی طرح ونڈ کردا گیا. مالک بن دینار فرماندے نے جڑی نفساں دی اونے ونڈ کڈ کے ساڈے سامنے رکھی، میں سندیاں رو پیا واں. زود نفسہ اور مانا بھی ہو سکتا ہے اپنے نفس دی خوب خدمت کرتے ہیں. کئی ایسے ہوندے نے نفس دی خوب خدمت کرتے ہیں، کئی انہوں متہم رکھتے ہیں، کئی دشمن بنا لیندے نے، کئی کیویں. سارے جویں لوگ ہوندے نے انہاں دے نفساں دی ونڈ کٹ کے انہیں آ کے بیان کیتا. مالک بن دینار فرماندے نے میں او دی تقریر وچ رو پیا. ہن تے او دی ولایت تے شک نہ رہیا بھئی ولی جے دی تقریر وچ رو پوے. لیکن نہیں، حالے بھی کافر ہونا ہے، کیونکہ اج دا نہیں، یہ پیچھے گزرا ہے. توجہ ہے. یہ ہوئی روایت، یہ ہوئی خطبہ ہور سند نال انہاں لفظاں وچ آیا. امرؤ وازن عملہ، امرؤ حاسب نفسہ، امرؤ فکر فيما يقرأ في صحيفته وجراه في ميزانه وكان عند قلبه زاجرا وعند همه آمرا، امرؤ اخذ
بعنان عمله كما يأخذ بخطام جمله فإن قاده إلى طاعة الله تبعه وإن قاده إلى معصية الله كفه. یہ بھی مالک بن دینار فرماندے نے، میں سنیا کہندا ایک بندہ ہوندا ہے جڑا اپنے عملاں نو تولدا ہے، ایک حساب کردا ہے، ایک سوچدا ہے میرے صحیفہ عمل نام عمل وچ کی اکٹھا ہو رہا ہے. ہاں جی، تے ایک بندہ ہوندا ہے جڑا عمل دی لگام اپنی ایویں قابو کر کے رکھدا ہے جویں اونٹ دی لگام پھڑی دی ہے. او جے اللہ تعالی دی اطاعت وال جاوے تے پیچھے جاندا ہے، جے اللہ دی نافرمانی وال جاوے تے لگام کھچ کے ڈک لیندا ہے. ہاں جی، یہ خطبہ یہ بھی اس وہی خطبہ ہے مالک بن دینار نے جڑا سنیا سی تو رو پے. ہن دسو، لیکن یہ بھی آندا روایتاں ہیں کہ کسے آکھیا حجاج بن یوسف نو اگرچہ سند ضعیف ہے وچ رجل مبہم آ گیا ہے، کسے آکھیا انہیں آکھیا حجاج حیا نہیں ہوندی تو کڈا بے حیا ہے، سارے ظلم ساڈے نال کر چھڑنا ہے تے جس لے منبر تے چڑھ جانا ہے اس لے تیرے نال دا حاجی ثناء اللہ کو نہیں ہوندا. توجہ نہیں فرمائی. اس لیے تو اپنے واز تے نصیحتاں تے تقریراں ویکھیا، یہ مطلب ہے ان تقریراں چ آنا، یہ بندے نو پھسنا نہیں چاہیے کہ یہ بعض اوقات ان دی تقریراں بھی ہوندیاں نے. بھئی تھلے اتریا ہور تے اوتے بیٹھا، بے شک بول دے ہو کہ نہیں. خیر آخر یہ بھی وہ ایک نیکی. دو دا میں وعدہ کیتا سی کہ دو سناواں گا. توجہ ہے؟ اللہ اکبر. یہ دوسرا خطبہ سنا دینا. کہندا تقریر اپنی اندر سموا انفسکم واختموها وخذوا بعزمتها الى طاعة الله وكفوها بختمها عن معصية الله تعالى. کہندا لوگو اپنے آپ نو لگام دے کے رکھو. لے بے لگاما کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لگام تو دی ہے. کہندا اپنے آپ نو لگام دے کے رکھو، لگام پھڑ کے اللہ دی فرمان برداری ول جایا. جے نفس نا فرمانی ول جان لگے، گناہ ول، لگام کھچ لو. اے دو تقریراں نے، تقریراں ہور بھی بتھیریاں نے. اللہ دیا بندیا، نفس دی مخالفت دا سبق پہ دیندا ہے، نفس دی مخالفت دا سبق پہ دیندا ہے. برائیاں تو ڈکدا ہے پیا، نیکیاں دا حکم پیا کردا ہے. یہ بھی وہی ایک نیکی شمار ہونی ہے. لیکن اس تو بعد ایک عجیب نیکی دسنا وا دساں. یہ بڑے بڑے علماء فقہا بزرگ نے قتل کیتے سن. وہ ایک عجیب داستان ہو سکتا ہے ناچیز ہونے وال اودیاں برائیاں بدیاں دے بیان دے اندر جاوے. ادھر وے حضرت سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہوئے نے. حضرت مسیب انہاں دے والد گرامی بیعت رضوان دے صحابہ وچوں نے جنہاں بیعت رضوان دے اندر شرکت کیتی سی. او درخت دے تھلے جتھے رسول اکرم نے بیعت لئی سی حضرت عثمان غنی واسطے. مسیب اٹھے سن، یہ انہوں نے پتر نے. کسے آخیا حضور وجہ کی ہے؟ سعید ابن مسیب بڑے بڑیاں نو وڈ سعید ابن مسیب وجہ کی ہے؟ حجاج بن یوسف بڑے بڑیاں نو وڈ چھڈدا ہے، تانوں کیوں کچھ نہیں کہندا؟ حالانکہ تساں بھی مدینے وچ رہندے جے. آپ فرماندے نے ایک بار میں نماز پڑھ رہا سا، یہ حال حاکم نہیں سی بنیا، یہ نماز پڑھنے واسطے میرے نال آ کھلوتا ہے. انہیں میرے تو پہلا سجدے دے اندر سر چکیا، تیزی نال نماز پڑھی ہے. میرے کو پتھر پے سن، میں کنکر کڈ مارے. میں کہ تینوں حیا نہیں آندی، تو نماز میں پڑھنا ہے. جسلے حاکم بنیا، جسلے حاکم بنیا وہ مینوں تاں کچھ نہیں آکھدا، انہیں آپ ہی آخیا سی یہ میں تاں کچھ نہیں کہندا. انہیں ایک بار
میری نماز سدھی کرائی ہے، میں ہمیشہ واسطے دا احسان یاد رکھاں گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ سبحان اللہ، بے شک کیا بات ہے۔ توجہ ہے، اگلی گل سن، اللہ اکبر و کبیرہ، اے سند حسن، حسن سند شریک قاضی وچ آئے کھڑے مسلم دے راوی نے، لیکن مسلم نے احتجاج ان سے نہیں کی، مطابعات اور شواہد میں رکھا ہے۔ اور میرے خیال دے معراج دا واقعہ اس روایت کے اندر راوی ایک یہ ہوئی شریک قاضی نے۔ اے ہن گل سمجھی، سناواں؟ ایک دن حجاج بن یوسف بیٹھا تھی، کہنے لگا من کان لہ بلاء فلیقم فاوتیہ علی بلائہ، فلیقم فاوتیہ علی بلائہ، فقام رجل فقال اعطنی علی بلائی، قال وما بلاؤك؟ قال قتلت الحسين، قال وكيف قتلته؟ قال دسرته والله بالرمح دسرا وحبرته بالسيف حبرا وما اشركت معي في قتل هذا، قال ما انك وإياه لن تجتمعا في مكان واحد، وقال له اخرج، قال واحسبه لم يؤته شيئا۔ تاریخ دمشق الکبیر دا حوالہ ہے، باسند حوالہ ہے۔ توجہ فرما، حجاج بن یوسف بیٹھا تھی، کہنے لگا اگر کسی بندے کو مصیبت ہوئے تو اٹھے، میں نے دسے کچہری لگی سی، اٹھو میں نے دسے جی کسی کو مصیبت ہوئے میں وہی مصیبت دور کر دینا وا۔ ایک شخص اٹھیا، انہیں آخیا مینو کچھ دے، میں مصیبت پھسیا وا۔ انہیں آخیا تیری مصیبت کی ہے؟ کہنے لگا میں حسین کا قاتل ہاں۔ حجاج کہنے لگا وکیف قتلتہ، حسین پاک قتل کیویں کیتا ہی؟ کہندا دسرتہ، میں نیزہ ماریا، پھر کٹیا تلوار نال، شریک میرے نال کوئی بھی نہیں۔ اگو حجاج کی کہندا ہے اما انک وإیاہ لن تجتمعا فی مکان واحد، بڑا بڑا کام کیتا ہی، جا تو تے حسین ایک جگہ وچ کدی کٹھے نہیں ہوو گے، چل نکل جا، کوئی امداد نہیں، تو تے حسین کدی کٹھے نہیں ہوو گے۔ کی مطلب؟ حسین جنت دا سردار ہے، تو جنت نہیں جان لگا حسین نو قتل کر کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ سبحان اللہ، صدقت، کیا بات۔ توجہ ہے، آخری گل سنو نیکی دے حوالے۔ جس لئے مرن لگا ہے نا، کہندا پروردگارا تو مینو بخش دینی، لوگ کہندے نے اللہ نے انہوں بخشنا کوئی نہیں، اللہم اغفر لی والناس یقولون ان اللہ لا یغفر، اللہ تو مینو بخش دیں، لوگ ان کہندے نے اللہ نے بخشنا کوئی نہیں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے دور دے اندر جو ہوئے تو پتہ ہے، آپ نو پتہ لگا حجاج بن یوسف مرد وقت یہ آکھیا سی، آپ نے فرمایا ہوئے میں حجاج دی کسے گل دے رشک نہیں کردا، لیکن ان لفظاں تے رشک کرنا کاش مردے ویلے میرے کولے ہوئی لفظ نکل جان منہ۔ ظاہر بات ہے یہ ایسے لفظ نے کہ عرش ہلا دین۔ مرد وقت رب نو آکھنا پروردگارا تیری مخلوق دے فیصلہ کیتی کھڑیے، اللہ اینو نہیں بخشنا تے تو مینو بخش دے۔ تا کر کے کسے نے غالباً امام شعبی نے یا کیڑے امام نے انہاں کول پوچھا حجاج جہنمی ہے، فرمایا میں فیصلہ دے کے جہنمی ہونا، وہ رب دا کام ہے، کسی نو جنتی بناوے یا جہنمی بناوے، میں کیویں جہنمی ہوں دا فیصلہ دے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے نو پتہ لگا نا مرد وقت یہ آکھیا ہے، آپ نے فرمایا ہیں کی مطلب؟ حیران ہو کے حیرت وچ گم ہو گئے کہ ایڈا ظالم تے آخر وچ یہ لفظ نکلے نہیں۔ تو سمجھدار بندہ ہے، اے لفظ مردے لے مل جان تو ایمان ہے۔ گل نہیں سمجھ لیکن ہن میں اودیاں بدیاں ظاہر کرنا، ہن نیکیاں بھول جانگیاں دونوں۔ توجہ ہے؟ اللہ معاف کریں، اللہ معاف کریں۔ ہوئے 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 او دے وچ کفر بہتے نے، کفر بڑے بولدا سی، جری بہت۔ ایک دا کفر مشہور ہے، کہندا سی لوگ کہندے نے وہی مک گئی اور نہیں مکی، آ جڑا خلیفہ عبد الملک ہے تے وہی آوندی ہور کی ہوندا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ ہوں خارج جری جو سی اے کفر بک گیا۔ دوسرا صفاقی دی مشہور ہے، ظلم دا مشہور ہے، قتل و غارت دی مشہور ہے، ادھر جان دی لوڑ نہیں۔ قتل و غارت تے دی اخیر کنی ہے میں تانوں دس دینا، 30-35 ہزار بندہ انہیں جیلے سٹیا سی۔ گرمی وچ کربل کربل ہوے، حجاج رات نو باہر نکلیا نا تے اندروں آواز آوے او پروردگارا اوے گرمی حبس نال مردے ہیں، کوئی حجاج نو ہی چک لے۔ انہیں آخیا اوے سارے اچھی آخی قیدیاں آمین۔ انہیں آخیا آواز کا دی آؤندی ہے؟ انہیں آخیا سارے جناب ایپ کہندے نے قیدی۔ چند دن گزرے وہ قیدیاں دی ایسی رب نے سنی، حضرت توری ٹر گئے۔ تقریباً 1.25 لاکھ بندہ جنہاں بڑے بڑے فقہاء، تابعین، جلیل حضرت سعید ابن جبیر دا قتل ہو دے متھے دے، بڑا بڑا توجہ ہے۔ کنے بندے قتل کیتے نے اتنے؟ 1.25 لاکھ، یعنی کل بندہ اگر وہ لایا جائے نا تو میرے خیال دے کوئی 2 لاکھ دے ارد گرد انہیں قتل کرایا ہونا ہے، جنہاں چ بڑے بڑے پاک لوگ بھی ہے۔ یہ وہ قتل ہے، لیکن اردو زبان کے پیچھے 10 لاکھ بندہ نہیں مرایا۔ صرف 1.5-2 لاکھ بندے کو قتل کیا اس نے، صرف 1.5-2 لاکھ۔ آپ اگر 10 لاکھ اردو کے پیچھے مار کر ہضم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی 1.5-2 لاکھ ہضم کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ خیر میں تقابل کروں تو بے وقوف بنوں، تقابل نہیں کرنا چاہتا، اشارہ کرنا چاہتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ خیر ادھر ویکھ،
دوسرا او دا کفر جڑا شمار ہوندا ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی قرات والا قرآن شریف جڑا سی نا، او دی توہین کردا سی اور کہندا سی کوئی اللہ دا کلام نہیں، لیکن بشرط ذہن چ رکھنا کہ سنداں جڑیاں صحیح تے مضبوط ہوندیاں نا، یہ گلاں او دے تو صحیح مضبوط سنداں نال ثابت نہیں ہوندیاں، تاں کر کے حافظ ابن کثیر بھی شک نال گزرے نے۔ میں سنا دیاں، لیکن وہ سنانا اس بندے دے اللہ پاک معاف کرے بدبختی واسطے اتنا کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم دے ظلم دی پیش گوئی کیتی تھی، اور پیش گوئی مسلم شریف دے اندر، کتھے آ مسلم شریف دے اندر کئی سنداں نال آئی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، یہ ثقیف قبیلے دا سی، ثقفی سی، مختار بھی ثقفی سی، حجاج بھی ثقفی سی، ثقفی قبیلہ ثقیف دا سی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الثقیف کذابا و مبیرا، حضور نے فرمایا قبیلہ ثقیف کے اندر ایک کذاب ہوئے گا جڑا وحی دا دعویٰ کرے گا، وحی دا دعویٰ کرے گا، دوسرا فرمایا مبیر بہت خون بگاؤن والا ظالم، فرمایا ثقیف کے اندر ہوں گے۔ توجہ فرما، یہ حدیث بیان کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کی تھی، لیکن حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر دی اماں جی، جس لئے اس ظالم نے حضرت عبداللہ بن زبیر نو لٹکایا سولی دے، جنازہ بھی نہیں ہون دیتا، حضرت عبداللہ بن زبیر دا سولی دے لٹکایا، اما پاک حضرت اسماء گزریاں بڑے پاسی 100 سال دی عمر شریف دی، آپ گزریاں فرماندیاں نے اس نو اتار ہی دے، وہ کہندا ہے اے ملحد دے، اے ملحد دے، انہیں اللہ دے گھر رب دے کعبے دی عزت خراب کی دی ہے۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا دیکھو قذاب کیڈا، ظالم کیڈا، جھوٹ کیڈا پیا بول رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبے پناہ لئی ہوئی سی انہاں ظالماں کو، لیکن لڑدے نہیں سن، یہ فوج بھیجی کھڑے نے، انہاں ہاتھ نہیں چکیا، کیوں؟ کدھر کعبے دی عزت گواون والیاں وچ میرا نام نہ آ جاوے، مینوں رب اجازت نہیں دیندا، میں پہلو ہاتھ چکاں، جدو یہ چکن گے پھر مینوں شریعت آکھدی ہے تو کعبے دے نال رہ کے، کعبے دے وچ رہ کے اپنا دفاع کر سکنا، میں دفاع وچ لڑاں گا لیکن حملہ نہیں کراں گا، حملہ یہ نہیں جا کیتا، لیکن الٹا ملحدوں نوں پیا کہندا توجہ، خیر ان دیاں تہمتاں لا دینیاں، فسادی دہشت گرد آپ ہونا، اگلیاں نوں دینا، یہو جہ سوراں دا کم پرانا ہی لگا ہوندا ہے۔ توجہ ہے، ادھر ویکھ سجنا، اللہ بی بی پاک فرمان لگیاں اے ملحد نہیں، اے میرا پتر ملحد نہیں، اے کعبے دی عزت گوان والا نہیں، ہاں میں اپنے رسول پاک تو سنیا سی ثقیف قبیلے دے اندر ایک کذاب ہوئے گا، ایک مبیر ہوئے گا،
کذاب تے اساں ویکھ چکے ہیں، یعنی مختار ثقفی پہلو مر گیا سی، وہ جنہیں جھوٹے نبوت کا امام حسین سرکار واسطے پہلو لڑ رہا سی، امام حسین دے قاتلاں لب لب ماردا سی، لیکن اندروں لعنتی سی، آخر خود وہی دے دعوے کر بیٹھا۔ فرمایا حضور نے فرمایا ہے ثقیف قبیلے دے اندر کذاب ہوے گا، رہی نہ ہو، اساں اونوں ویکھ چکے ہیں، مبیر تو ہے، اور صدقے جاواں اس پتر دے جدی اما ایڈی دلیر ہے، پتر سولی دے ٹنگیا ہے، مگر رسول اللہ دی حدیث حجاج بن یوسف جیسے ظالم نو منہ تے سنان تو بعد پھر بھی نہیں آؤندی۔ توجہ ہے، توجہ میرے دوستو، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں وقد كان ناسبيا يبغض عليا وشيعته في هواء آل مروان بني امیہ، ناسبی تھا حجاج، علی پاک سے بغض رکھتا تھا اور آپ کے محبین سے آل مروان کی محبت کی وجہ سے، مجھے اس میں کلامہ وہ روایت بتا رہی ہے اگر بغض رکھدا ہوتا تو انہوں کیوں کہندا حسین دے قاتلہ حسین نال جنت نہیں رہ سکنا، چل نکلے تو وہ تو خوش ہو کے جفا پاؤندا، گل نہیں سمجھ لگی۔ وکان جبارا عتیدا، سرکش تھا بہت، مقداما علی سفک الدماء بادنا شبہۃ، تھوڑے سے شبہ کی وجہ سے بھی بندہ مار دیتا تھا۔ وقد روی عنہ الفاظ بشعۃ شنیعۃ ظاہرها الکفر کما قدمنا، تو ایسے لفظ بھی منقول ہیں کہ جنہاں دا ظاہر کفر بندا ہے، اگر توبہ کر گیا ہے تو ٹھیک، ورنہ او ذمے باقی رہیں گے۔ اور اگے فرماندے نے ولیکن قد یخشا انہا روبے یتعنہ بنوع من زیادت علیہ، کہندے نے یہ بھی خطرہ ہے کہ کسے ودا چڑھا کے گلاں نہ لا دتیاں ہون، کیوں؟ فإن الشیعۃ کانوا یبغضونہ حسد جدا لوجوہ، ہاں وہ جڑے مولا علی سرکار دے کچھ لوگ جی ایک تے ہوندے نا بھئی سیانے دوست جی، تے کئی محبت دے دعوے دار بھی ہوندے نے، تے وہ جھوٹ بھی سارا کچھ بول لیندے ہوندے نے۔ وہ جڑا جھوٹا وچ ٹولا سی نا، فرماندے نے انہاں نے وہ بہت بغض رکھتے سنے دے نال، تے وربما حرفوا علیہ بعض الکلم، کچھ گلاں انہاں تبدیل کیتیاں، وزادوا فیما یحکونہ عنہ بشاعات و شناعات، بریاں گلاں جڑیاں نقل کیتیاں نا، انہاں کوئی وچ چوپڑے لائے نے، چوپے چنگے لائے نے۔ توجہ ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال کچھ بزرگوں نے اس کو کافر بھی کہا ہے۔ ایک بڑی وڈی ایک سند تو بغیر گل ہے لیکن لکھی ضرور ہے، وہ کامل مبرد دے اندر لکھی، الکامل امام مبرد نحوی دی مشہور کتاب ہے، سند تو بغیر گل ہے۔ ہاں جی، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند تو بغیر گل ہے، کامل مبرد کے اندر لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف کو اس دور کے فقہا نے کافر کہا، کیوں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ لوگ جو ہے نا آتے تھے حضور کے روضہ مبارک کو چاروں طرف سے چومتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے برکت لینے کے لیے، اور حضور دا ممبر شریف جڑا ہے انہوں جا کے تمسح کردے سن اور ہاتھ لا کے جسم دے پھیر دے سن، تے او کہندا سی یطوفون حول الاعواد والرمہ، یہ لوگ لکڑیاں اور بوسیدہ ہڈیوں کے آس پاس گھومتے ہیں۔ تو اس نے حضور کے ممبر کو لکڑیاں کہا اور حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم شریف نو انہیں ہڈیاں آکھیا، بوسیدہ ہڈیاں، تو اس وجہ سے اس وقت کے فقہا نے اس کو کافر کہا۔
ٹھیک ہے تو ہاں بہت اچھے. ہاں بوسیدہ ہڈیاں خاک میں ملنے والی جس طرح کہتے ہیں, یہ کیا سی الکامل کے اندر لکھا ہے. اسی وجہ سے اس وقت کے فقہا نے حجاج کو کافر قرار دیا. اگر یہ بات اس سے ثابت ہو اور اس طرح کی دوسری باتیں جو کفر کی ہیں ثابت ہو, بھئی پھر تو کافر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر ثابت نہ ہو تو پھر ہم کافر کہنے سے گریز کرتے ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں وہ باتیں کفر ہیں, لیکن قطعاً یقیناً یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہے. بات نہیں سمجھے. وہ دے کئی گلاں میں ویکھیا جھوٹیاں بھی منسوب ہیں. مثلا ایک یہ بھی ہے کہ انہیں آخیا سی حضرت سلیمان حاسد سی, حضرت سلیمان علیہ السلام حسد کردا سی. جڑا یہ آخیا سو ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی, یا اللہ مینوں ایسا ملک دیں جڑا میرے بعد کسی نہ لبے. یہ آخیا حسد کیتا انہیں, نبی نو حسد والا کھڑا. لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے. اس دے اندر راوی جھوٹا ایک ہے, متروک ہے. ہاں جی او میں ادھر لکھیا ہے. وہ راوی کون سا ہے جی بتا دوں, سلط بن دینار. سلط سواد لام تے سلط بن دینار کے متعلق تقریب التہذیب میں لکھا ہوا ہے متروک ناسبی, متروک ہے. یہ روایت چھڑ دیتی اگڑیاں, کوئی یہ حیثیت کوئی نہیں. ٹھیک ہے تو پھر ایک مسلمان جدا اسلام ثابت ہوئے او دل کفر دی نسبت ایویں ایہو جیاں ماڑیاں روایتاں نال نہیں ہوندی. ذہن وچ رکھ, جدا ایمان ثابت ہوئے قطعی طریقے نال, او دا کفر جڑا ہے وہ شک نال ثابت نہیں ہو سکدا. بول دیو کہ نہیں؟ تو میرے بھائی حجاج بن یوسف جو ہے نا ظلم دا بڑا بڑا ہے. ٹھیک ہے لیکن ایک اور گل بھی چاہیے ہے. میرے خیال دے تاریخ ابن ابی خیثمہ دے اندر موجود گل یا اور کسی تاریخ پڑھی, نام میرے مستحضر متیقن نہیں, لیکن یہ مینوں پک کہ میں پڑھی, میرا نشان بھی لگا ہے. حضرت انس بن مالک صحابی سن. کون صحابی سن؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ, آپ سرکار حسن بصری دے نال رل کے ایک صحابی نو ملن گئے. وہ بیمار سن, پوچھن گئے, گل چھڑ گئی حجاج دی. حضرت انس نے فرمایا وہ اجتہاد کردا سی, اجتہادی خطاواں نے اودیاں, جان بوجھ کے ظلم نہیں سی کردا, اپنے اللہ سمجھدا سی شریعت تے پہ چلنا. وہ صحابی بیمار سن, مینوں نام مستحضر کوئی نہیں, بیمار سن, سند بھی صحیح ہے جی. بیمار سن تو اٹھ کے بہ گئے. فرماندے نے کی کہنا ہے؟ پھر وہ جڑے خارجی سن پھر انہاں نوں بھی مجتہد کہہ دے. حضرت حسن بصری فرماندے نے میں تے میرا بھرا انس دوویں پھر چپ ہو گئے, ساڈے کول کوئی جواب نہیں بنیا. سمجھ لگی گل دی. بار صورت میرے دوستو, ایک گل اتنے عرض کر کے آخر اجازت چاہنا. حجاج بن یوسف جو بھی کرتا رہا اپنے خلیفے عبد الملک بن مروان کے کہنے پہ کرتا رہا. جتھے وہ ڈک دیندا سی اوتھے کھلو جاندا سی. مثلا حضرت انس بن مالک نو انہیں بے عزت کیتا, انہاں خط لکھ دیتا خلیفے نو کہ ویکھ یار میں رسول اکرم دی 10 سال خدمت کیتی تے نے میرے نال کی کیتا. وہ استشاط غضب, غضب ناک ہو کے خط نے لکھیا. انہیں آخیا تینوں شرم نہیں ہوندی عیسائیاں دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی اگر 10 سال خدمت کرنے والا ہوندا تو انہاں اودے نال کی کرنا سی. تے رسول اکرم دی خدمت کردے رہن, تینوں حیا نہیں ہوندی؟ چنگا انہیں کھچیا. مقصد یہ توجہ ذرا کہ حجاج بن یوسف اپنے خلیفے دے حکم دا پابند سی.
جو کہندا سی او کردا سی، حتیٰ کہ او دی فرما برداری دیاں روایتاں بھی وچ کتاباں چ آئیاں، بڑیاں عجیب و غریب آئیاں۔ وہ یہ کہندا ہوندا سی کہ میں اسے نیکی تے خوش ہاں کہ میں خلیفے دے پیچھے چلنا، جنوں ماریا میں خلیفے دے آرڈر نال ماریا، حکم نال ماریا۔ دوستو، جڑا اصول ساڈے کول چلدا ہے اس اصول دے مطابق پھر حجاج بن یوسف جڑا ہے او جہنمی نہیں بندا۔ ساڈے کول اصول کی چلدا ہے کہ آرڈر اسی اساں مجبور ہیں، آرڈر ویکھو نا جی، اسی سن پتہ ہے دین ہے تسی سچے جی، دین ہے مولوی ہے، لیکن کریے کی پچھوں مولوی جی آرڈر ہے۔ جے ہن حجاج بن یوسف خلیفے دے آرڈراں نال مسلماناں دا قتل عام کر کے تے او جہنم جائے گا تے پھر تے آپاں بھی گئے، تے جے او جنت جائے گا تے پھر سانوں بھی پکی جنت لب جانی، امید لگنی چاہیے کہ نہیں؟ اور میں پہلا یہ گل یزید دے بارے کردا سا، ہن میں حجاج دے بارے بھی نال کر دتی کہ یزید نو برا آکھو، میری گل سمجھا جی، لیکن یزید دے حکم دے نال امام حسین نو شہید کرن والے جڑے لعنتی سن انہاں نو بھڑا نہ آکھو۔ میری گل سمجھو، یزید نو برا آکھو تانوں کوئی نہیں ڈکدا، لیکن آخر یزید یار تھلے مات انہاں دے بچے نہیں سن، بیچارے بچے تو پالنے سن، روٹی تنخواہ آخر یہ وہ سارا کچھ بیچارے انہاں نال ٹھڈ لگا کہ نہیں لگا۔ لہذا امام حسین دے قاتل بھی جنتی، کیوں کہ ہم جنتی۔ حجاج بن یوسف بھی جنتی، دلیل کیا ہے؟ ہم جنتی۔ کیوں؟ جب ہم آرڈر کے تابع دار ہوں تو آرڈر جویں نہ مرضی لانتی ہوئے جی اصا جنت جاواں گے تو انہاں نال کیڑا ویر ہے خدا نو بھائی؟ ہیں بول دے نہیں؟ یہ مطلب ہے یہ بڑا وڈا لانتی بہانہ ہے، یہ بہت بڑا لعنتی بہانہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو یہاں پر تو کوئی مطمئن کر سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ بولنے کے منہ کھولنے کے قابل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے پہلے فرما دیتا لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کا کہے تو اس کی کوئی حکم فرما برداری نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے خلاف کیسے وہ آرڈر کرتا ہے تو کوئی آرڈر تو نہیں چلنا، یہ تو رسول پہلو فرما دیتا ہے۔ لہذا یزید کے حکم پر آرڈر پر چلے امام حسین کے قاتل تو وہ بھی جانوی، حجاج بھی جانوی، بڑے بڑے شہید پاکاں نو، لیکن ایسا قطعی نہیں پہ آکھدے، گمان رکھنے اودی کیتی نو سامنے رکھ کے باقی پروردگار دے تے فیصلہ نہیں کوئی پتہ نہیں قیامت نو کی کردا تے کی نہیں، لیکن اودے کرتوتاں نو ویکھ کے انہاں دی گلاں پہ کرنے قاتلین حسین جہنمی، حجاج بھی عملوں کے مطابق باتوں کے مطابق جہنمی ہے۔ اس کو یہ عذر چھڑا نہیں سکتا کہ میں آرڈر تھا پیچھے خلیفے کا، معلوم ہویا کوئی ایسے بہانے سے بچ نہیں سکتا خدا سے، ہے یہ صرف یہاں پر تینوں سانو چپ کراؤن واسطے تے اپنا ٹکر بچاؤن واسطے بہانہ چل سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بہانہ نہیں چل سکتا۔ او دوستو، سانو انہاں لوکاں دے خلاف پاویں پیڑے نے، جویں میں آکھی بیٹھا، جنی پیڑے دسی بیٹھا، میں اللہ دے فضل نال کوئی پاسا چھپایا نہیں تواڈے سامنے۔ کہ چھپایا
جو حق سچ مینوں کتاباں نظر آیا میں سنا دیتا ہے، لیکن سانو یہ ہوئی ترازو تے تکڑی پھر ہر پاسے رکھنی چاہیے، یہ نہ کہ ایک پاسے دے بھلیکھے والے یا مکاری نال کوئی نیکی کر لین تے انہاں نوں ولی بنا دینا چاہیے تے دوسرے پاسے انہاں نوں کافر تے جہنمی آکھن دے ہر سال زور رکھیے، اینوں انصاف نہیں کہندے۔ میں اسے مقصد